اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عراف ہے، میں درجہ چاروں میں پڑھتا ہوں۔ آج کی عید مجلس میں میں آپ کے سامنے اسلام کے اہم ترین رکن نماز کی اہمیت پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نماز دین اسلام کا دوسرا رکن ہے اور ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں نماز کو بار بار تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ ترجمہ: یقیناً نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ نماز صرف ایک پکار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جھکنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ نماز انسان کے دل کو سکون بخشتی ہے اور اسے برائیوں اور گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نماز نہ صرف آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ دنیاوی زندگی کے لیے بھی برکت اور سکون کا سبب بنتی ہے۔ نماز انسان کے دل کو سکون بخشتی ہے اور اس کے کردار کو سنوارتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں اور اس کی پابندی کریں۔ یہ ہماری کامیابی کی کنجی ہے۔ اپنے بچوں اور اہل خانہ کو بھی نماز کا عادی بنائیں تاکہ ہمارے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا فروغ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے والا بنائے اور اسے دل سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں اپنی بات کو ایک شعر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کل فرصت نہیں ملی تو کیا کرو گے، کل فرصت نہیں ملی تو کیا کرو گے، مہلت نہیں ملی تو کیا کرو گے، روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہیں کھلی تو کیا کرو گے۔ السلام علیکم۔